بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنہ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا وازهر تجده عندك في النار كلهم من بغم سينجلي بيالي دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین آنکھو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. امام بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیامت آباد رہے. عالی مرتبت عزت مآب برادر دراوے میر اماد صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں واسق بیٹے سے لے کے آخری ماتم تک اور سلام بھائی سے لے کے غرم صاحب تک اور سارے احباب جو اس قافلے کا حصہ ہیں شہزادی میں سب کی نوکری کو نام و نام سلیم شاہ جی عرفت شاہ جی قلندر بیٹا جو بھی کل سے میرے رابطے میں ہیں ایوان ڈاکٹر عابد صاحب لاہور میں ہیں اور رابطے میں ہیں مالک سب کی نوکری کو ضرور آمین کہنا خالوں نظم سے لے کے آخری ماتم تک بندے بھول لیتے ہو بھائی ضرور آمین کہنا انجاز بھائی میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. مدتوں بعد پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی گئی ان کی حفاظت فرمائے. میرے اللہ پاکستان کا بول بالا فرمائے. ایران کو کامیابی نصیب فرمائے. حروب و حمد کے عذاب سے محفوظ فرمائے. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں. درود پڑھتے ہیں مل کے بلندہ. آپ اگر ایک ایک قدم اور آگے آ جائیں آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں مجلس کا ماحول ایک ایک قدم آگے لگے انہوں نے بھائی سے چاہت مہربانی کرو نا تو سے لگے آسو سارے لگے آسو میروں مہربانی کروا چونتری کے دل لگائیں یار دہر کروں میں یا کھت لگاؤں میں دکھے رکھتا ہوں. قرآن بیٹھے اجازت ہے مہربانی ہاں اداری مالا بڑی مہربانی بہت شکریہ جی وہ بہت کمر جی وہ خیر ہو گئے کوئی نہیں آوے سے نہیں آتا اللہ رحم کرے. میں کہڑا پہلی باری گئے پڑھنا اتنی یہ کھانے لالتے ہی میں گھر علی او قسم اللہ کر رہا ہوں بھائی زبر ذرا سامنے کے نہیں آئے نا یہ آئی بھی اوکھے سوکھے کر کے بھائی جان تُسے یہ کہو مہربانی کرو ہاں اوکھے جاتے کیوں ایسے سے بیٹھے ہو تُسے اتنا ہو بڑی مہربانی ہے جی اجازت. میں بڑا شکر گزار ہوں امیر اماد صاحب کا عزیز باسط کا بھائی ارسلان کا انہوں نے اس وقت میں پبلک اکٹھی کر لی ہے جنہوں نے بتایا لوگوں کو کہ شوکت بھائیوں کی سوچ پڑھنا ہے. بڑی مہربانی کسی نہ آگے ہو بھائی اماد نال تعلق جو لینا وہ اتنا ہے مجھے تھی اکاں اگلی بار گانے سمجھ دے وہ دیں رہے بھائی ساگر مرحوم مال اللہ مقام ہوتے تعلق شروع تھے آئی تے وقت میر خاندان دا احترام سلام انکو انہیں ہمیشہ اولاد سمجھ کے میرا پیار کی تھے. میں بھی ان فیملی کو اتنا ہی عزت دیتی ہے. حکم جو ہوا ہے میں وہی آج پڑھنے لگوں. آج میں مجلس بھائی اماد کے حکم کے سامنے پڑھوں. کل دی مجلس کو کا پوری میں پورا دن پڑھ سکتا.
اللہ نے ایک قسم دی میں بن گئی کہ آج میں شروع پہ کرنا تو کل میں مکے سا کل تک زندگی رہی تو کل میں آخرت پڑھ سا آج میں نوکری شروع پہ کرنا کچھ کرم ایسے ہیں جو اس بے نیاز نے صرف حسین نے کیے میری عجیبوں کا شاباش ایسا بولے کرو کرے حسین نے اس لیے میرا ہاں عزیز اکبر واسطے کلندر میں تفہیم کی تعلیم مولا کو شفایت کو لیا بھائی جان بڑی جگہ ہے آگے تشریف لے آئے آپ جو کھڑے ہوئے تیزی نہ لاؤ خیر جتی رہا میں کرے سنت ہوا چھوڑ دیں لگا آگا میں جو کھڑا دے بسم اللہ کرا میری گال سمجھ آنے پہ نہیں آنے پہ آؤ بیٹا جلدی سے آؤ فیصلہ کرو شاباش آؤ مہربانی کرو بزرگوں کے آگے نہیں بیٹھتے تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ ناراض نہ ہونا کچھ کرم ایسے ہیں ایک بڑی بدنصیبی رہی ہے غفران ہماری کہ ہم نے اس منبر سے ولایت بس حرامی حلالی کو سمجھایا میں ذاکر حرامی حلالی کہتے تو اس کا مطلب ولایت پڑھ رہا سوری میں ولایت ہی پڑھ رہا ہوں جنہیں سمجھ آئے گی انہیں سمجھ آئے گی حجات بھائی آپ سے بہت توجہ چاہیے آج کی اس مجلس کے پہلے 10 منٹ میں نے کہا کچھ کرم ایسے ہیں بسم اللہ جو اس بے نیاز نے صرف حسین پہ کیے اجابت الدعا تحت قبت ہی 14 میں سے اکیلا حسین ہے جس کے روزے کی چھاؤں میں دعا رد نہیں ہوتی ہائے 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 شاباش کمر جیبو جڑے لیا دیو ہائے دری جناب علی بھائی جان ان سب کیوں لا تمہیں التماس ہے جو کرسیوں میں بیٹھے بزرگان سارے ہائے دری تو ساتھیو تواڈی کیا بات ذکر حسین نصیب ہوں 14 حصہ نے بسم اللہ کرا بڑا مشکل جملہ ایک کمرتے بہت کمال داد ملی ہے میں پاکان دے نوکری تے کھانا تے 45 سال پڑھی کھانا میں جناب کھانے والا انہا مجلسہ دیاما میں ہی سمجھتا پر میں گھر آیا کھانا آوے گزار بسم اللہ اجابت الدعا تحت قبت ہی اس سخی کے روزے کی چھاؤں میں دعا رد نہیں ہوتی اگر غفران تم مجھے تسلی دو کہ چاچا آپ پڑھیں میں بولوں گا کھانے والے بولیں گے تو جملہ یہی ہے مولا کے بامات یہاں جملہ چھپائے کھڑا ہوں ڈر رہا ہوں پڑھوں اور چپ کر جائیں تو میرا مدہ خراب نہ ہو جائے پڑھ دوں سرکار علامہ جعفر شوستری اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ شیعہ قوم کی معتبر ترین شخصیت سے گلزار بھائی کسی نے کہا کہ آپ نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین کے روزے کی چھاؤں میں حسین کے قبے تلے دعا رد نہیں ہوتی کیوں رد نہیں ہوتی انہوں نے کہا جو دعائیں سنتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے مولا زندگی رہے نہیں کرنا کھانے والی جیوی رون علی اس دارے بھی دیکھو ظفر علی آدھے بھاندے بولے حیدری جیب بیرا علی اس دارے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا علی اس دارے میں ظفر پیر جیب بیرا علی اس دارے میں اجابت الدعا تحت قبت ہی کیوں بیٹھے تو کچھ بھی گزار دے مرضی ہے بتواری اچھا اجابت الدعا شگرد ہے قاضی بھی تو ہے نا خالی شگرد ہو گیا تو بات تاکہ اب آئے قاضی بھی تو ہے نا اجابت الدعا تحت قبت ہی تو سنر حسین میں اپنے پترہ آتے آ رہا ہے تو سنر اٹھائے اجابت دعا تحت قبت ہی اس کے روزے کی چھاؤں میں دعا رد نہیں ہوتی لیکن قبے کے نیچے یہ نہیں بندہ کربلا میں ان کے ساری جہاڑی خرید و فروخت کرنے والا جا کے میں دعا منگتا رہی ہاں
علامہ جعفر شوستری اللہ مقامہ نے فرمایا جو دعا سنتا ہے کچھوں میں یاد نہیں ہوتی. دل تے ہاتھ رکھیں تے کو پہ اپنی مقدہ سما دی دھن دا واسطہ تیرا دل بولے تو بولی نہیں تو ہو گئی اسلام میں داد الشفاء فی تربت. دوسرا کرم حسین پہ اس کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. شالا انہیں ہتھانی خیر ہوئے ہمارے بھئیارہ پیسے گھبرائے پہ تھے. میں ہو تو دیکھو جشن لگ رہا ہے علی کی قسم جشن لگ رہا ہے. مرشد دروازہ سے آئے علی جی ویرو الشفاء فی تربت ہی. بھائی جان علی اس طرح نے میرے علاقے دے ادارے معتبر لوگوں مولا ڈھیر وقت ہیں. حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. شفا نہیں بھائی دبر شفا سوری معذرت خواہوں بڑے براؤ ناراض نہ تھیسو. شفا ہے. حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. اللہ درجات پر ان فرمائے ڈاکٹر زمین اختر مرحوم اللہ مقامہ ممبر اللہ مرکدہ کے کتنے بڑے لوگ تھے اور جملہ میں نے جعفر تیار کہہ دیا. ڈر سے کہنے کے شوکت میں اس کا نشان مجھے کئی دور رہے گا. میں نے کہا کیا کرم ہے نور کی قبر پہ شفا. خاک نور کی دیر لگا دیا خاک نور کی اور پھر اس میں نور نور کی قبر کی مٹی میں نور. نہ میں گال سمجھا نہیں سکیا. نور خاک کی آمیزش برداشت ہی نہیں کرتا. یہ کرم صرف یہی ہوا ہے. آپ کو برانمیاں بلائیں مزدور کو اسے کہیں یہ ذرا دیوار ٹوٹی ہے بنا دو. سارا دن بناتا رہے گا کیچڑ میں بھرا رہے گا لت پت رہے گا کوئی پریشانی نہیں. سڈنلی کام کرتے کرتے ایک ریزہ خاک کا آنکھوں میں چلا جائے فوراً بے چینی ہو جائے گی. آنکھیں دھونی پڑ جائیں گی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے گا. کیا مطلب نور خاک کی ملاوٹ برداشت. ہائے 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 اللہ اکبر. دیکھو علی آکھنا دے ہاتھ چاہے ہائے علی یہ صاحب التماس سے دعا جناب علی بزرگان بڑی مہربانی. بھائی جان دعائیں چاہیے دعائیں چاہیے. امتیاز بھائی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پڑھے لکھے لوگوں سے اتنی بڑی داد ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نور خاک کی آمیزش برداشت نہیں کرتا. الشفاء فی تربت ہی. حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. کس کے لیے؟ میر حماد کے لیے شوکت رضا کے لیے دانیال کے لیے میر خرم صاحب کے لیے. گاڑی میں تو نہیں بیٹھا میں سلیم شاہ. میں پی سی ہوٹل کے کمرے میں تو نہیں بیٹھا. میں میر حماد کے گھر چھپا ہوا تو نہیں. میں ممبر پہ کھڑا ہوں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں. تیرے صادق امام نے نوکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کربلا جا رہا ہوں زیارت قبر حسین کے لیے. میں واپسی پہ تھوڑی سی خاک شفا لیتے آنا. کچھ دنوں سے ہماری طبیعت نازا. شاباش شاباش. انشاءاللہ ہاتھ اونچے رہنے بھائی ہاتھ اونچے اونچے. آئے علی بھائی جان تو آدھی کیا بات جی بچڑا جی وہ میرے بچڑے ذکر نصیب ہوں نے ڈھیر طاقت ہوں نے زبان سے ذکر حسین نصیب ہوں نے. امام حسین کا دلار بھی ہو تو ذاکر بھی ہو. مولا ڈھیر وقت نے تے آکھا نے کیا بات ہے میں کو گھڑی لہام نہیں پہ گئی. سفر ہی میرا ڈھیر شہر ہے تو میں کو گھڑی لہام نہیں پہ گئی ہے. گال میں کو ایک کرنی پہ گئی ہے. جاؤ اللہ کے جہان میں لان کا شوکت گیر میں میری سیاحت کر کے نہیں پڑھتا. اب مجھے نہیں پتا یہ ماں کیا ہے یہ بیٹا کیا ہے. ماں کے دروازے پہ رسول کھڑا ہے اس کی چادر سے شفا مانگتا ہے. بیٹے کی مٹی سے ایمان. یہ ہے ولایت جنہیں سمجھ آ رہی ہے. جی بھائی الفوت جنہیں سمجھ آنے بھی ہوئے. ہائے علی امر جیو
ہاں، ماں کی چادر رسول کو شفا دیتی ہے. یہی پڑھی ہے حدیث کے ساتھ، شاید اس میں ہو بھی ہو. ہاں ہے، کھول کے دیکھ لینا، گھروں میں جانا کھول کے دیکھ لینا. حدیث کے سامنے ہے، بالکسائل یمانی، مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. ابھی پڑھ لو، گھروں میں جا کے پڑھ لینا. عربک میں ہے بالکسائل یمانی، بطول مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے. اچھا، ترجمہ کرنے والا ترجمہ کیا کہتے؟ مجھے اپنی یمنی چادر، نا یمنی نہیں یمانی ہی اس کا ترجمہ کرنا ہے. یمنی بھی عربی ہے، یمانی بھی عربی ہے، تو نبی کو اگر یمنی کہنا ہوتا تو یمنی کہہ دیتے، یمانی کیوں کہا ہے؟ جاؤ، میرا نام شوکت رضا شوکت ہے، میں 45 برس اس قوم کی نوکری کر چکا ہوں، اور غفران میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی طاقت ہی نہیں وہ بطول کی چادر سے. اللہ اکبر. امتیاز زندگی کی 10,000 بھائی ایک طرف، اس جملے کی جی بچڑے، جی زبان تاثیروں میں، جی میرا بچڑا، جی وہ علی استانے نے ہاتھ ہر گیا میرا، اے گلزار علی دی قسم ہی میرا ہاتھ ہر گیا. یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی طاقت نہیں، وہ میری شہزادی کی چادر سی ہے. یمانی، مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے. پڑھے لکھے بندوں کے سروں پہ قرآن رکھنا. یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو، یسار کہتے ہیں بائیں حصے کو. یہی وجہ ہے کہ علی والوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے محشر میں، اور وہ اصحاب الیمین کہلائیں گے. دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے علی والوں کے، اور وہ اصحاب الیمین کہلائیں گے. یہ جھولی پھیلائی کھڑا، کہیں دا عزیز ہاں، کہیں دا استاد ہاں، کہیں دا بزرگ ہاں، کہیں دا بھرا ہاں، کہیں دا پترا تے حسین دا ذاکر ہاں، چھوٹا جہاں شاعراں. ایک پندہ پہ ہوں بندے کو جے کو میری گال سمجھ آوے وہ کو حسین دا واسطہ ادھر بولے سی، ایک نہ سمجھ آوے میں ہوں دے درازی گھر پہ ہاں. میں پیادا بل کی سائل یمانی، یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو. عرش کے دائیں حصے سے محمد کی بیٹی کے جہیز کی جو چادر اتری ہے اس میں ہوئی ہے حدیث کے ساتھ. ایک کوئی جنہ میری مدد کرے، ایک کوئی آپ جنہ میری مدد کر. جی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، اللہ کرے یہ معیار قائم رہے. عرش کے دائیں حصے سے جی وہ ظفر پیر پیروں والی استعلیم نے عرش کے دائیں حصے سے محمد کی بیٹی کے جہیز کی جو چادر ہوتی ہے اب وہ پروت میں پر وہ بنی ہے حدیث کے ساتھ. بل کی سائل یمانی، پتہ نہیں ہے ماں بیٹا کیا ہے. باپ بطول کی چادر سے شفا لیتا ہے، رسول ہو کے امام حسین کی مٹی سے. اچھا بیٹا جوان پتریں کیا کیا کہنے چلو نصیباً آدھا سنج دکھنے ہیں نا، یہ سائے کی بول گھندن ساری مجبوری تو انہیں دی اپنی زبان اردو ہے، گھروں میں بھی اردو ہی بولتے ہیں یہ سارے ایسے ہیں نا کفران. الحمدللہ ان اردو بولنے والوں میں سے نا کسی کو کسی کے دروازے پہ بھیجو کہ جائے یار میں اس کے لیے ماتمداری کے لیے وہ چندہ لے کے آ، اور وہ وہاں سے اللہ نہ کرے ظفر بھائی خالی آ جائے، اور پھر آپ اس سے پوچھیں ہاں بھی چودھری صاحب نے کچھ دیا؟ اردو والا کہتا ہے خاک دیا. خاک میں کھانے وال دی تو آدھا بنا کراچی والے دن اماں خاک دیا. ٹھیک ہے میرے روز کراچی انہوں نے اماں خاک دیا. خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہیں دیا. اللہ کے پورے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے حسین، خاک بھی دے تو شفا. بس اللہ کرے تیرے ہاتھ اونچے رہے میرا بچہ، اللہ کرے تیرے ہاتھ اونچے رہے. کیا داد دی ہے تو نے ہائے لری ایک ولی آنے ایک ولی بھانے والے ہائے لری. رل کے یار
آبادی امان آپ جیے. حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, میں حوصلہ نہیں کر رہا تھا. اتنے مشکل جملے پہ آپ نے اتنی داد دی ہے تو پھر میں اس اردو بولنے والے سماج میں ایک جملہ اور مشکل آپ کی وجہ سے, آپ کی داد کے حوصلے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اللہ کے پورے جہان میں رواج ہے, دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے منہ میں خاک, اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں. ہائے 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 ہائے, شاباش, ہائے دری علی حق حق علی, سارے حق جو علی کو حق سمجھتے ہو. سلام بھائی, پہ چلے لیے, کیا بات ہے. الشفاء فی تربتہ, شفا میں بسم اللہ کر مولا استعلے امام حسین استعلے بڑی مہربانی مولا وسطہ. الشفاء فی تربتہ, شفا حسین کی قبر کی مٹی میں. دوسرا کرم سنایا میں نے, دوسرا کرم سنایا میں نے. دروازے پہ آ کے پوچھا تیرے سادے کی میں مجھ سے سواری نہیں, اور میں چاہتا ہوں تھوڑی مہمان نوازی دی کیا بات, تھوڑی سنن دی کیا بات. بسم اللہ کریں مولا استعلے بادشاہ استعلے, پھر اسے خاک شفا کی گھٹی دینا. الشفاء فی تربتہ, شفا حسین کی قبر کی مٹی میں. تیسرا کرم الامامت فی نسلہ, 12 میں سے یہ کرم بھی حسین پہ ہے. امامت حسین کی نسل. تیرے سننے نے کیا کہنا. اچھا چلو یار, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. علی کے حروف اعداد کے حساب سے کتنے عدد ہیں؟ 110. عین کے 70, لام کے 30, یہ کے 10. کیا بن گیا؟ علی. یہ کے عدد کتنے ہیں؟ 10. ہے سین نون, کیا بنا؟ حسن. ہے سین یہ نون, کیا بنا؟ حسین. حسن اور حسین میں صرف یہ کا فرق ہے, یہ کی عدد ہے 10 اور اسی یہ میں 10 امام ہیں. ارمان لگا یار ہمارا چھاؤں بندے دے دیکھو میلے چھوڑنے دا آدھے تے نہیں بولیا, یعنی پلے ہی نہیں بھی ابھی شوکت کے کھڑا پڑ دے کو بران منہ میں کو کہیں نہ آتے نہیں. جی جی سلام ہی نہیں بھی ان نوازی متھے سلامت رہا دفر پیر علی استعلے بھی. دیکھو علی آدھے دیکھو بھاندے ہو بولے ہائے دری. اللہ اکبر. تھوڑی کیا بات ہے. حسن اور حسین میں صرف یہ کا فرق ہے. حسن دوسرے امام ہیں, حسن کے بعد 10 امام ہیں, اسی یہ میں 10. اسی یہ میں 10 امام چھپے ہوئے ہیں. الامامت فی نسلہ, امامت نسل حسین ہے. چلو ایک جملہ اور کہتا ہوں, شاید اور قریب آ جائیں آپ اور میں بھی اپنی منزل کے قریب پہنچ جاؤں. 15-20 منٹ اور درکار ہیں. جو 10 منٹ آج میں تھوڑا پڑھوں گا وہ میں 20 کا زیادہ پڑھوں گا. ناراض نہ تھی بھائی. مولا استعلے آپ کو میری ایک مجبوری کا پتہ ہے, بی آپ کو عزت ہے اور آپ نے مجھے رعایت کی ہے, اس پہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ختم ہو گئی بات, بس میں مقتل کی طرف ڈھونڈنے لگا ہوں. ایک جملہ اور سن لو, اب میں اپنی بات کے بالکل قریب آ گیا. امامت نسل حسین میں مباہلہ کے لیے گھر سے نکلے ہیں 5,
سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا. سب ذاکر امام حسین دے جملہ اکھائیا یہی جملے تے سر چاہتا ہے وہ کیا کام ہے. ابو مچھے پہ میں دے سر نہیں حلی دا زبان حلی دیئے فون چھے پہ چلا کباؤ میں لے سن علی نواز دے. اللہ اکبر. جی حسین بستہ کریں سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا. آگے نبی پیچھے علی درمیان میں سیدہ دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن سینے سے حسین. یہی ترتیب ہے قرآن میں. ابنانا و ابناکم قرآن میں بیٹے پہلے محمد کے بیٹے پہلے. نسانا و نساکم قرآن میں مستور بعد میں محمد کے لیے مستور بعد میں. انفسنا و انفسکم قرآن میں نفس بعد میں محمد کا علی. اب مسلمانوں کی مرضی ہے چاہے انہیں جا کر دیکھ لیں چاہے قرآن پڑھ لیں. شاباش شاباش. سچی کے گھر سے سچے لے کے سلام ہی جیندہ رہو سچا چلا. آگے نبی پیچھے علی درمیان میں ممکنات کی مالکن دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن سینے سے حسین. حسین کم سے کم 5 سال کے ہیں. میں لانے والا ہوں کم سے کم کہہ رہا ہوں ورنہ 6 سال کا بھی لکھا ہے علماء نے. سن ہجری کی بحث ہے. یہ تاریخی باتیں ہیں مشکل باتیں ہیں کہ ہجرت کا آغاز کب ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب رسول چلے مکے سے آغاز سن ہجری ہو گیا. کچھ کہتے نہیں جب مدینے پہنچ کے دیکھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تب اعلان کیا تب سن ہجری کا آغاز ہوا. 3 شعبان 4 ہجری حسین بادشاہ کی تشریف آوری ہے. مباہلہ کسی نے 8 میں لکھا ہے کسی میں 9 میں لکھا ہے. یا حسین 5 سال کے ہیں یا حسین 6 سال کے ہیں. اور حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ بچہ 5 سال کا ہی ہوگا یہ بچہ 5 سال کا ہی ہوگا. یہ بچہ چل کے نہیں آیا. یہ جو آپ کی جھولی میں بیٹھا ہے کتنے سال کا ہوگا. 5 سال آپ کہہ رہے ہیں 5 سال کا چل کے آیا نا. تو جب آپ کا بچہ 5 سال کا چلتا ہے جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا. ہائے 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 موئی بندے جلے ارمان لگئی یار ہوئے ارسلان بھیران علی بولے کہ سب جی ہوئی اللہ اکبر. فہم دے آلی ہر بات تو ختم ہو گئی. ہاتھ اچھا یار اچھا اچھا ہائے نبی. میں بسم اللہ کر ہائے نبی. 5 سال کا آپ کا بچہ چلتا ہے. فران میں کہہ رہا ہوں جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے جیووں پہ کمر دیدانی وہ نہیں چلتا ہے نا حسین. پھر محمد نے یہاں لگایا ہوا سینے سے. میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہ کیجئے گا یا تو حسن کو بھی اٹھا لے یا حسین کو بھی اتار دیں یا تو حسن کو بھی اٹھا لیں. آپ نے ہمیشہ کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں دونوں سید ہیں دونوں سردار ہیں دونوں مجتبی ہیں دونوں مصطفیٰ ہیں دونوں مرتضیٰ ہیں دونوں چنے ہوئے ہیں دونوں اللہ والے ہیں دونوں معصوم ہیں دونوں امام ہیں دونوں جنت کے سردار ہیں دونوں خلقت کے سبب ہیں دونوں کائنات کے مالک ہیں دونوں میری بطور کے بیٹے ہیں دونوں میری آنکھوں کا نور ہے. ایک میری دائیں آنکھ ہے ایک میری بائیں آنکھ ہے ایک میرا دائیں کان ہے ایک میرا بائیں کان ہے. جب یہ حیثیت دونوں کی ہے تو یا تو حسن کو بھی اٹھا لیں یا پھر حسین کو بھی اٹھا لیں. ہمیں اونچا نہ بول. حسین نہیں اٹھایا ہوا اس کے ماتھے میں 9 امام ہیں پوری امامت اٹھا لیں. اونچا 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 ہائے. یہ امامت کا پروٹوکول ہے. اس کے صلب میں 9 امام ہے اس کے ماتھے میں نور امامت ہے. حسین نہیں حسین سے لے کے قائم تک سارے اٹھا کے جا رہا ہوں. ہائے ہائے مہربانی. دعا حسین کے حصے میں شفا حسین کے حصے میں امامت بولو حسین کے حصے میں. ایک اور کرم پڑھوں میری گھڑی پہ نظر ہے بھائی جان آپ تسلی رکھیں. میں کو مائدہ ذاکر تھا نہیں میں جڑا تو حکم کیتے میں مسائب پڑھ سا. یہ میں کچھ صحیح گھڑی ہے 2 جملے پہ اجازت اگر دو. امامت حسین کے حصے میں. ایک اور کرم
جو صرف حسین پہ ہوا ہے. اب میں اسے علیین کا تبادلہ کہہ لوں یا حسین پہ علی کا کرم کہہ لوں. اس بے نیاز نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں علی. ڈاکٹر سجاد صاحب کی بلا، میں نے سنا آپ کراچی میں بیٹھے، میں نے سننا ہے، مجھے دعا کیجیے گا، دل بڑا اداس ہے آپ کے لیے. آپ کراچی چلے گئے، ہم لاہور جانا چھوڑ دیا ہم نے. اللہ آپ کو عزت دے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بیٹا جیو. پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں. افق وہ پچھلے سال علی بھائی نے بھیجے، افق من رمضان تو شباب سے تیری محنت کرنی پڑی ہے. پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر مومن کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مومن منافق نہیں سکتا. مومن مومن ہی رہتے، اور میں آتا ہوں بندے کو یا کافر ہونا چاہیے یا مومن ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے. میرے کہا تو منافق کو کافر چنگا ہے، پتہ تو ہے نا وہ سادہ نہیں. یہ گال سمجھ آتی پہ یار کو سمجھ آتی پہ کیوں نہ رکھا شاباش. آپ تو صحیح بات ہی سمجھنا پڑتا ہے. میری گال سمجھ بس گال سمجھ آتی پہ نہیں آنی. مولا بستہ کی پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، یہ نہ کلے اپنے پڑھ دیا. پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا. پتہ نہیں کیا طلسم ہے علی بھیا، اسلام کو کیا طلسم ہے. علی کے گھر میں ایک حسین، حسین کے گھر میں سارے علی. ہائے 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 اللہ. علی کے گھر میں ایک حسین. طرفائے ملت جعفریہ کہتے ہیں 100 باپ اور بیٹے کا پیار اکٹھا کیا جائے تو ایک یعقوب اور یوسف کا پیار. 100 باپ اور بیٹے کا پیار اکٹھا کیا جائے تو ایک یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا پیار ہوتا ہے. اور کچھ سارا جلدی اپنا مسائل شروع کریں. 100 یعقوب اور یوسف کا پیار اکٹھا کیا جائے تو ایک حسین کا پیار. شہادت پڑھی، میری ماں کا حکم ہے، میری بہنوں کا حکم ہے، میری رشتہ داروں کا حکم ہے، میں کلیس کا حکم ملا ہے، میں چھوڑے بیچارہ شیر سنا. اللہ اکبر. اللہ کمار کرو اللہ کہنا کرام در تیری دیدیاں کون سلیم میری جنگل دیکھتے تھے کتنے لوگ اسلام شاہ اس جملے کے اندر سے آئے کریں گے. کائنات کا جسے حسین نے اپنے قدم پہ چلنا سکھا. کتنا اللہ اکبر. ایک باری ہائی کرے میں تیاری دا ایک جملہ پڑھنا صدقے تعمیل حکم ہو یہ آنکھیں سلامت ہے. کڈانروں میں گزار گئے جی بھائی جان وڈے بلاؤ علی استانے ہوئے عزداری نصیب ہوں. کائنات کا اکیلا لاڈلا ہے اکبر جسے حسین نے میں صدقے بھائی رکھا اپنے بدن پہ چلنا سکھایا. اتنا پیار تھا حسین کو کہ جب ظاہراً حسین کے پاس کچھ نہ بچانا کرنے کا بابا میں پیاس سے مرا جانا حسین نے لوگوں کو کہ کامی زبان چلا میرے منہ میں اپنا منہ اور زبان پہ زبان رکھ دی اکبر نے جلدی سے نکالی. حسین نے کہا کیا ہوا؟ اکبر نے کہا بابا مجھ سے بھی زیادہ پیسہ. حسین نے کہا فرق ہے تو دیکھتا رہا ہے میں لاشیں اٹھاتا. یہ بچڑا یہ بچڑا اللہ اکبر کہاں رہو. یہ عزاداری ہے علی دی قسم ہے عزاداری. جملہ تھوڑا طویل ہے کوثر کوشش کرنا مختصر کر کے یہ میں 5-6 منٹ پیا پڑھنا. 28 رجب کو غریبوں کی حویلی میں
شاباش شاباش، کدانا روے۔ 28 رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے یا لے جائے، مطمئن تھی صرف اکبر کے حصے کی۔ اور میری دھیاں، او بیٹا دوارے پہ کے وستے رہاں، او میری ماں کڑانا رو میں تیرا سونا ماتم کی دیو میری امڑی ہو سیر تے ماتم، اللہ میری دھیاں شالا دوارے پہ کے وستے رہاں، جنہاں بھیڑی کو بھیراما نال پیارے ارونا واسطے، جنہاں نے جوان بھیراما کے واسطے زندگی کی دعا مگائے، کامیابی کی دعا مگائے۔ ہر بی بی پریشان تھی، مطمئن تھی، کی بچڑا ذاکری سن، مطمئن تھی، سچاتن تھی، مطمئن تھی، صرف اکبر کے حصے کی بہن۔ گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ جائیں گے؟ میری شہزادی نے کہا میرا شوہر بیمار ہے اور میرا بھائی امام ہے، اگر شوہر نے اجازت نہ دی تو بھائی نہیں لے جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے اجازت نہ بھی ملی ایک دروازے سے حسین کا گھوڑا نکلے گا۔ ہائے جو اونچی کرو ہاتھ اونچے کر کے جی میں جنازے تے ہائے کری دیئے، ہالو ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا، تو کدانا روے اور دھیاں نے کہا جو ہی حسیان یار اللہ اکبر و کمر کیا بات ہے جی میں نوکر ہوں۔ ایک دروازے سے بھائی جان دعا کیجئے گا، حسین کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ امام حسین دادار ہو تو میرے بالکل سامنے بیٹھے ہو کہ جملہ بولی نظر کروں تو سنجڑی حالت میں بیٹھے ہو باری منت ہی کروں میرے واسطے دعا ضرور کرے۔ گھر کی کسی کنیز نے علی کی ایک اور بیٹی سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ جائیں گے؟ میری شہزادی نے کہا میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، حسین کو فوج کی ضرورت ہے، اللہ جانے شالا کہیں بھی بے اولاد نہ ہوئے، میری دھیاں تو سامی نہ کھائے تے ہائے کرائے، شالا کہیں بھی تھی بے اللہ اکبر۔ گھر کی کسی کنیز نے اکبر کی ماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا میں ضرور جاؤں گی، میرا حسین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو صبر نہیں کرتے، میرے اکبر جوان ہے، میرے او میں صدقے، او میں صدقے، کس کربلا ضمیر ہمار میں لے آئے گا، میرا اکبر جوان ہے، میرے بیٹی کی شادی کے دن کمر کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، بندے نئی بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 255 اونٹوں کا قافلہ لے کے حسین چلا ہے مدینے سے، اور جب قافلہ نکلا ہے تو حسین نے محسوس کیا 20-22 اونٹ کم سے کم زیادہ ہے، 55 اونٹوں کی روایت ملتی ہے۔ حسین نے کہا عباس قافلہ میں نے ترتیب دیا، اونٹ اتنے تھے، یہ 55 اونٹ کم سے کم زیادہ ہیں، 22 اونٹ ادھر ہیں، کم سے کم 25-30 اونٹ ادھر ہیں، یہ کیا ہے اونٹوں پہ؟ تو راضی نے سر چکا کے کہا یہ جو 30 اونٹ ہیں نا اس پہ تیرے بیٹے سجاد نے علی کی بیٹی کے بھوکے رکھوائے۔ کوثر میں جملہ کھاں میری دھیاں کہیں دا بھیرا بے اولاد ہوئے، کہیں دا بھیرا بیمار ہوئے، کہیں دی ماں بیمار ہوئے، کہیں دی دھی بیمار ہوئے، یہ جملے دے ہائے کرائے، اچھی ہائے کرائے، تے بعد دعائی کرائے، دلے تے ماتم ہی کرائے، جملہ جانے قبولیت جانے۔ حسین نے کہا یہ بھائی سوٹ ان پہ اتنا ساتھی، سجاد نے علی کی بیٹیوں کی چادریں رکھوائی ہوئی ہیں، اور حسین نے کہا یہ 22 اونٹ کیوں زیادہ ہے؟ بندہ ہے نہ کر سکے تو معافی منگے، علی دی تھی تو عباس نے کہا جی علی کی عالیہ بیٹی نے اکبر کی شادی کا سامان آدھی متہ کی تھئی موقع بیرو، مکہ کی تھئی موقع مل بنے، متہ کوئی میرا بڑے تھے میں پتر کو سیرا بتا، متہ کوئی موقع ہاتھ نہ بدیا، متہ کوئی موقع بڑے تھے میں اکبر کو مہندی آئے۔ آج لوگوں ہاتھ نہیں بدل، میں نوکر
آخری 4 منٹ. اللہ اکبر. کبھی نہ رونا پڑے. گھر کی کسی کنیز نے ہجر کی ملکہ سے پوچھا. جن کو ہجر کی ملکہ نہیں سمجھ آئی وہ کی نشی ہے. گھر کی کسی کنیز نے ہجر کی ملکہ سے آفاق کرا میں میرا بچڑا میرا جیندے رہا نظر بات تم محفوظ رہو. گھر کی کسی کنیز نے ہجر کی ملکہ سے پوچھا. حسین سفر پہ جا رہے ہر بی بی پریشان ہے آپ جائیں گی نہیں جائیں گی. ہجر کی ملکہ نے اکبر کے حصے کی بہن نے اکبر کے ونڈے دی بہن پورے ناز سے سر ڈھاکے گا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. کوئی جائے نہ جائے یعنی مار شیعہ کو حکم کر دینا ہو ہائے کر کے ہاتھ مارے باقی نہیں مرضی. کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے. بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا. اکبر میرے اور میں اکبر دے ونڈے دی بھیڑا اور میرا بھیرا میرے بغیر سفر نہیں کرینا. اور میرا بھیرا میں کو دچھے بغیر دین اس لگلا جی ناصر جی میں میرا بچڑا. اللہ اکبر. میر صاحب معذرت زیادہ مسائب پڑ گیا 2 جملے آؤ. قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس بادشاہ نے اطلاع دی مولا تیاری رک گئی. فرمایا عباس سفر کے آغاز میں کہہ رہے تیاری رک گئی کیا ہو گیا؟ غازی نے کہا جی میری مجبوری ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں. وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فہرست نہیں اور وہ محمل میں سونا. میری جرات ہی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں. میں نے سنا ہے گھر کی کنیزوں سے کہتی رہی ہے چاچے میرا نام لکھیا. کیا تھی بوینا کیا تھی بوینا چاچے کنیزوں نے نام لکھن میرا نام سے لکھا. جی جی اور میں صدقے اس تو تکلیف ہے. چاچے میرا نام نہیں لکھیا میری جرت ہی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں. میں اسے تقدیر کا لکھا کہوں. کوثر میرا بچڑا میں گال پکڑنا سن 2006-7 دی میں جملہ پڑھیا کسر بدون لاہور ایک سیدادی عارف والے کی ہن جیدی سیدادی ایک ماتم شروع کی تھا جوان نے اترا اٹھی کے ماتم شروع کی تھا. ماتم کریں دے جھن بھئی ڈاکٹر دے آمن تو پہلے وہ حسین دے کو پہنچا. کھاڑک لاہور میں پڑھتا کھڑا نہ کسر بدون لاہور پڑھتا پہنچا. یہ جملے تے ماتم کریں دے سیدادی ہے پئی تے بات نہ اٹھی سکی. میں جملہ پڑھوں گا تے بس حکم ہی جملے. اللہ اکبر. میں کہ میں اسے تقدیر کا لکھا کہوں غربت کا آغاز کہوں شکرہ کی حجم کہوں اکبر کا امتحان کہوں. جس اکبر کے آسنے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسے اکبر سے کہا جا بہن. میرے پھرانے آسنے پہ چڑھی گئی نا حسین حکم کے ون بھیڑ پڑا. حسین ہوں اکبر کو آکے جی اللہ اکبر پیر عزیز صدقے حسین ہوں اکبر کو آکے ون بھیڑ. اللہ اکبر. بچڑا ناراض نہ تھی میں محسوس نہ کرے تو جوان ہے تو تائیں ماتم نہیں کیتا تائیں ہائے نہیں کیتی. ناراض نہ تھی میں محسوس نہ کرے. اکبر ہی میں روندہ یا بھیڑ دے محمد علی آکھڑے تے بولے نہیں صرف رونے تو جوان ہے نا پتر تائیں ہائی نہیں کہتی ہے جنہیں روندیاں میں چھیرنا انہیں کو گھر میں کے پوچھی جوان پھرا سامنے کھڑو کے رو گئے نا بھیڑ بچوں مر گئی. اکبر کے رونے کی آواز صبرہ کے کانوں پہ گئی. محمد کا بندہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا. اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں لا دیا. میں میرا سونا پھرا تو رونا میں نانے دی شکلالا تو رونا میں میرے بابے دی اکھیرہ نور تو رونا میں میری عمری دی زندگی دا سہارا میں تو رونا میں لا دیا. میں اکبر تو رو جی ہائے کرو نا سارے ہائے کرو. اللہ اکبر.
رو نہ میں اللہ دیا میں نکل جا ذاکرہ میں کو نہیں پتا بغیر آسرے دیکھی میں سوال تھی دیکھی میں لتی اکبر دے دامن پچھے کی بات میں کوئی 1000 شوکت رضا قربان کرنے میں پیرو بچا مخدوم جعفر الزمان اللہ مقام ہوئے یہ ایک جملے تھے انہاں فرمایا پیرا دے دامن پچھے کی ہوئے کیا کیسے اکبر ماشاء اللہ یرمانی راساں تیرے چڑھ جہاں جو تو لتی ہے اکبر بنا مانیا جنجا چڑھ دیا وے بھیڑی مان کرے دیا وے بھیڑی عیداں بنے دیا وے بھیڑی خوشیاں کرے دیا وے بھیڑی دیب بنے دیا وے اکبر ماشر تائیں ارمانی راسا تیری چڑھی جانج تم تیری چڑھی جانج تم اکبر جا کے ہاں نہ لائے تو کچھ اس کوئی حکم آکے حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیلا سجانا کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جائے ہون ہائی نہیں کی تھی یہ کو زبان ہے وہ ہائی کرے یہ کو ہاتھ ہے وہ ماتم کرے ہم میری دھیاں ماتم کرائے ہنامہ سے تو نو میری بچڑی دعا منگے اگس تم کبھی سر پہ اگر سیلا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر سیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر باتیں کرتے کرتے اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی کہتی ہے مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے سیرا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے اکبر اتنا احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر میں نہیں آتا ماتم ساری جگہ جسے ماتم نہیں آتا کہتی اپنی بارات او اکبر او میں سمجھوں گی او میں نے اکبر کی شادی دیکھی او میں سمجھوں گی او میں اکبر کی بارات